ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے کہ انڈسٹری کو کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے لاہور میں پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر ایکسپو کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں جو ایگزیبیٹرز موجود تھے، جو اس میں کمپنیز موجود تھیں، انہوں نے اس حوالے سے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ آج کے موضوع میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران عباسی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں پرائم ایونٹ مینجمنٹ کے اور آرگنائزر ہیں پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر ایکسپو کے۔ بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی صدیقی صاحب، جو کہ پروجیکٹ سیلز ڈائریکٹر ہیں بزنس لنکس انٹرنیشنل کے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب غضنفر جاوید صاحب، جو کہ آپریشنز ہیڈ ہیں مورگن ٹیکنالوجیز کے۔ جناب غضنفر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کا خاص طور پہ اس لیے بھی شکریہ کہ بہت زیادہ ٹریفک جام میں آپ پریشانی اٹھا کر آئے ہیں۔ تو کامران بھائی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ ایکسپو آپ کا کیسا رہا، کتنے دن کا تھا، اس میں کیا چیزیں رہیں، تھوڑا سا بتائیے۔ ایکسپو ہمارا 2 دن کا تھا، کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ پہلے ہم کراچی کرتے تھے، اب کنٹینیوسلی کوئی 6 سال سے ہم لاہور کر رہے ہیں۔ اور اس دفعہ اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ تھی کہ پہلے ہم اس میں ایک ہال میں کرتے تھے، اب ہم نے 2 ہال میں کیے۔ پہلے 200 اسٹال ہوتے تھے، اب تقریباً 350 اسٹال تھے، اور اس میں کافی ایگزیبیٹر، جیسے پہلے ہمارے 60 سے 70 ہوتے تھے، اس دفعہ ہمارے 120 ایگزیبیٹرز تھے۔ اس دفعہ ہمیں ایک تھوڑا سا چیلنجنگ یہ پڑا اس میں کہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت اکنامکلی، ہمارے جتنے فورن ایگزیبیٹر تھے ان کا سب سے مین کنسرن یہی تھا کہ اگر ہم یہاں پارٹیسپیٹ کرنے آتے ہیں تو ہم اگر یہاں کوئی مشین بیچ بھی دیتے ہیں تو اس کی پیمنٹ یہاں نہیں ہو پاتی، تو بائر موجود ہے، یہاں سیلر موجود ہے، تو ہمارے آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس حساب سے ہمیں، کیونکہ ہم پہلے ہی کورونا میں 2 سال آپ کو پتہ ہے کافی افیکٹ رہا یہ ایگزیبیشن کا، جب لاسٹ ایئر ہم نے کیا تھا تو کافی اچھی گروتھ تھی، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ لیکن اس دفعہ یہ چیلنجز ہمیں بہت زیادہ، اسی طرح ہمارے ایگزیبیٹر تھے، کچھ ایگزیبیٹر نے تو باقاعدہ بکنگ کرا کے بیک کی، بھئی ہم جب وہاں بیٹھتے ہیں تو ہم ایگزیبیشن میں بیٹھتے ہیں کسٹمر کو فیس کرنے کے لیے، اور جب کسٹمر کو ہم یہی نہیں بتا سکیں گے اس کو مٹیریل کب دیں گے، کس پرائس میں دیں گے، تو ہمارے بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ تو ہمیں اس وجہ سے کافی چیلنج رہے۔ ویسے اوور آل بہت اچھا امپیکٹ رہا اس کا ایگزیبیشن کا۔ رائٹ۔ اور جناب محمد علی صدیقی صاحب، آپ بتائیے کہ ایکسپو کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور کیا ایشوز ہیں جن پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو۔ ایکسپو کا ایکسپو ایک اچھی ایونٹ رہا، ہم نے 2 دن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن ایکسپو کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ جو انڈسٹری، اور جو کہ ہم انڈسٹری کے مین سپلائرز میں سے آتے ہیں، اور میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے ساتھ اپنے جیسے تقریباً سارے سپلائرز کی اکٹھی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ انڈسٹری کو جو پیکیجنگ مشینریز چاہیے، جو مشینریز کے اسپیئرس چاہیے، جو کنزیومیبلس چاہیے، لوبریکنٹس چاہیے، ایون آپ اگر آپ تھوڑی سی ذرا سا بات کریں تو ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں واٹر بناتے ہیں، واٹر کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس کے آر او میمبرینس، یہ سب چیزیں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کو نہ انڈسٹری خرید سکتی ہے، انڈسٹری خود نہیں خریدتی، عام طور پہ ہم خرید کے انڈسٹری کو سپلائی کرتے ہیں، تو اور جو مشینریز ہیں وہ انڈسٹری خود نہیں امپورٹ کر سکتی۔ اس وقت ہم بڑی ایک ایسی سچویشن میں آ گئے جہاں پر ہمیں آگے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ انڈسٹری کب بند ہوگی۔ تو اس وقت یہ انڈسٹری کی سروائیول اس وقت جو ہے وہ اسٹیک پر ہے۔ جناب غضنفر صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کی کمپنی کس طرح کے پروڈکٹس میں ڈیل کرتی ہے اور آپ کو کیا ایشوز ہیں؟ بیسکلی ہم فارما انڈسٹری میں جو استعمال ہونے والے انگریڈینٹس ہیں، مشینری ہے، را مٹیریل ہے اور پیکیجنگ مٹیریل ہے، اس کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے 8 مہینے سے جو یہ کیفیت ہے، جس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے کہ جو لوگ آرڈر کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ وہ کس وقت ان کا مال آ سکے گا، جن کا آ گیا ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کب مال کو چھڑا سکیں گے۔ اور یہ صرف ایک انڈسٹری کا تعلق نہیں ہے، فارما انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، تو اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز اینی کنٹریز ڈیفنس، اور اس پر اتنا فوکس کی ضرورت ہے، اس کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ دوائی بنانے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صحت کے حوالے سے اس میں امپلائمنٹ کے پرابلمز ہیں جو کہ ظاہر بات ہے آ سکتے ہیں۔ ان سب باتوں پہ حکومت وقت کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بتائیے کہ ہم پاکستان سے باہر سے جو چیزیں منگواتے ہیں، کیا پاکستان وہ چیزیں نہیں بنا سکتا، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس طرف آپ جیسے لوگوں نے بھی توجہ کیوں نہیں دی؟ ویسے تو آپ فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہوئے باقی چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا ساری زندگی امپورٹ پہ ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ امپرومنٹ آ رہی ہیں۔ اے پی آئی کے بہت زیادہ، اے پی آئی کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس، بہت زیادہ پلانٹس لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور بہت سارے ایسی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے پروجیکٹس ہیں جس پہ بہت لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا فوکس ہے اور اس پہ ہم جیسے ادارے بھی بہت زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ پاکستان میں بن سکے گی
اس کا بینیفٹ نہ صرف پاکستانی انڈسٹری کو ہوگا بلکہ اس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہے. تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے. اس وقت انڈسٹری خود بہت تو اگر geared up ایسی ہے. ایفرٹس ہو رہی ہیں تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ لیکن اس کا اسٹیٹس بہت اگر میں آپ کو کہوں تو رینگ کے ہم چل رہے ہیں. ہمیں کیوں وجہ تیز کیوں نہیں چل پا رہے؟ پالیسی میجرز نہیں ہیں. لوگوں انویسٹر کو یہ نہیں کیا پتا. پالیسی چاہیے اس میں؟ پالیسی یہ کیا چاہیے چیزیں کہ کنسسٹنٹلی گارنٹی کریں کہ جی جو چیز یہاں بنے گی وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن رہے گی تاکہ جو لوگ انڈسٹری میں انویسٹ کریں وہ اپنی نہ صرف لوکل دیکھیں ہر انڈسٹری دنیا بھر میں جہاں بنتی ہے وہ ایک تدریجی عمل سے آگے بڑھتی ہے. یعنی اس کو کسی قسم کا پروٹیکشن چاہیے پہلے وہ لوکل مارکیٹ کو سرو کر سکے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیویلیوشن ہوئی ہے اس میں جہاں تک پرابلمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اب آپ ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں. اپنی چیزیں بنائیں اپنی مارکیٹ میں دیں. ڈومیسٹک کنزیومر تو موجود ہے نا, آپ لوگ بھی تو موجود ہی ہیں نا. یس دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اگر آپ فار ایگزامپل بہت ہائی ٹیک اکوپمنٹ کی بات کریں وہ پاکستان کیا دنیا میں چند ممالک میں بنتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اس چیزوں کو آنے دیں جو کہ آپ کے ہاں پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں گی, جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا. اور یہ پروڈکٹیوٹی کا لاس ہے جو کہ اوور آل اکانومی کا لاس ہے, امپلائمنٹ کا لاس ہے جو کہ اوور آل اکانومی کا لاس ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پالیسی بالکل لے کر آئیں کہ جی ڈالر فارن ایکسچینج کو بچانا ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے سوچ کار فرما ہو جس کے تحت پروڈکٹیوٹی بڑھے, جو انفارچونیٹلی اس وقت نظر نہیں آ رہا. جناب محمد علی صاحب آپ بتائیے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑی سی بات غضنفر کی ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلے ایک مثال کے طور پہ ایک آپ کو یہ دوائی دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک دوائی ہے ہماری, یہ نارملی آپ ہر فارماسیوٹیکل اسٹور سے لے سکتے ہیں. اس دوائی میں یہ جو فوائل ہے یہ امپورٹڈ ہے, اس میں یہ والی فوائل بھی امپورٹڈ ہے. اس کے اندر جو یہ انک استعمال ہوئی ہے یہ امپورٹڈ ہے. اس کے اندر یہ جو گتا استعمال ہوا ہے یہ امپورٹڈ ہے. تو ابھی ہماری کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو ارباب اختیار ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کا را مٹیریل آ جائے تو یہ دوائی بن جائے گی. ایسا نہیں. اچھا. یہ دوائی اسی وقت بنے گی جب اس کی ساری چیزیں موجود ہوں گی, پیکیجنگ سے متعلق بھی چیزیں, پیکیجنگ سے متعلق, اور اس کی مشینیں موجود ہوں گی. اگر یہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم پاکستان میں نہیں بنتی یہ مشینیں, یہ پاکستان میں باہر سے آتی ہیں. اور یہ ساری جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو پیکیجنگ مٹیریل یہ بھی تقریباً سارا باہر سے آتا ہے. پاکستان میں اس کے کنورٹرز بیٹھے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ بنا بھی نہیں سکتے, ہم نہیں بنا سکتے. ہم ایلومینیم تو نہیں, پاکستان میں ایلومینیم الوائے تو نہیں ہوتا نا. پاکستان ایلومینیم والی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ ایلومینیم کے الوائے ہوتا ہو. تو ہمیں ایلومینیم تو امپورٹ کرنا ہے, ہم ایلومینیم کنورٹ کر سکتے ہیں. تو آج اس وقت ایلومینیم کو کنورٹ کرنے کی بھی ہمارے پاس سہولت نہیں, کیونکہ ایلومینیم ہی نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری اپنی بیک اینڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس کی جو جتنی سپلائی چین ہے وہ ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد وہ جو ڈسٹرپشن ہے وہ انڈسٹری کو بند کرنے کے در پہ ہے. یہاں بھی ہم یعنی ابھی آج کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ آج مجھے نیوز ملی کہ ایک ہماری بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی نے 400 لوگوں کو لے آف کیا, اور ایک اور ہماری ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنے 2 سیکشنز بند کر دی. یہ ایک ایفیکٹ ہے جو آنا شروع ہو گیا ہے. جیسے آپ سے 1 ہفتے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات خراب کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ اس 1 ہفتے میں مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اور خراب ہونے جا رہے ہیں. انڈسٹری بند ہو جائے گی اگر اسی طرح چلتا رہا, کیونکہ ہم ان چیزوں کے بغیر نہیں بنا سکتے دوائی. سولوشن, امیڈیٹ سولوشن جو مجھے دکھتا ہے کہ جو ڈریپ ہے اس کے تحت کچھ ایسا فارمولا بنایا جائے کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ایٹ لیسٹ اس کی جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے جو سپلائرز ہیں ان کو کوئی اسپیشل پرمیشن دے کے امپورٹ کرائی دی جائے چیزیں, تاکہ یہ کم از کم یہ کام چلتے ہیں, یہ کارخانے چلتے ہیں. ایل سیز نہیں کھل رہی, اب آپ کچھ منگا نہیں سکتے. ایل سی بھی نہیں کھل رہی, اور ایل سی اگر کھل جاتی ہے تو سب سے بڑا اس وقت جو ایک اور سپلائروں کا جو میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا, ہمارا ایک مشین سپلائر ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ایل سی پہ آپ کی مشین تو بھیج دوں لیکن پیمنٹ ہو جائے گی. صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں علی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا ایشو اس وقت جو کہ شاید علی کی بات کو اگر کمپلیٹ کریں تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایون ایل سی پہ سپلائر جو بھی ہے دنیا بھر میں وہ بھی ایک اپنے آپ کو انسرٹن کنڈیشن میں ہے کہ کیا میری ایل سی کی پیمنٹ بھی ہو پائے گی, وچ از پریکٹیکلی نیور ہرڈ آف. مجھے 23 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, آئی ہیو نیور ہرڈ کہ ایل سی از دا موسٹ سیکیور پیمنٹ گارنٹی پیمنٹ کی ہوتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اسی کو آگے دیکھیں, ارباب اختیار کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈسٹری کو سپورٹ دینے سے آپ
ملک کو ڈالر لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ اس کو نہ صرف پاکستان میں جو دوائیوں کی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتے ہیں بلکہ یہی دوائی ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اگر اچھی کوالٹی کی چیزیں بنا رہے ہیں تو وہ دنیا بھر میں اس کی مانگ موجود ہے. تو ایک مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می کہ ایک اس طریقے سے گلا گھوٹا جا رہا ہے کہ جو نہ صرف آپ کے لیے آج کا مسئلے کا باعث ہے بلکہ جو آپ اپنی فیوچر ارننگز ہیں وہ بھی آپ اسٹیک پہ لگا رہے ہیں. رائٹ. کامران صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں انٹرنیشنل ایگزیبیٹرز بھی ہوتے ہیں یا کمپنیز بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو ان کا کیا اس ساری صورتحال پہ ان کا کیا فیڈ بیک؟ ان کا کنسرن یہی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایک ایگزیبیٹر نے تو یہی کیا جب ہم نے اس کو اپروچ کیا ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. میں نے کہا یار آئی ہیئر دیٹ کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ آپ پیمنٹ جو ہے آپ 3 مہینے سے پہلے پیمنٹ نہیں پروسیس کر سکتے. میں نے کہا نہیں ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں کچھ فائنینشیل کرائسس ہیں جو آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گے. یہ 2 مہینے پرانی بات ہے. لیکن جیسا علی نے کہا نا ابھی کہ وہ چیزیں جو فورسین کر رہے تھے وہ پریکٹیکلی ہو رہی ہیں. اور باہر جو ہم نے اسپیشلی میں نے چائنا میں تو یہ نوٹ کیا ہے تو یہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی نالج میں ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کنسرن ہے نا. ہم بتا بھی رہے ہیں نا, ہم بتا بھی رہے ہیں اور ڈوبے ہیں ان کی نالج میں. مطلب دیکھیں لینگویج بیریئر تو ہے نا, لینگویج بیریئر تو ہے نا. لینگویج بیریئر کے بعد ان کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں بھی بڑا الارمنگ ہوتا ہے کہ ان کو 2 مہینے پہلے پتا تھا کہ یار آپ کے یہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فوراً ایگزیبیٹر لانا. وہی بات ہے نا, ایگزیبیٹر آئے گا مشینیں بیچنے یا مٹیریل بیچنے, جب اسے پتا ہوگا کہ یہاں کوئی خریدنے والا تو موجود ہے لیکن پیمنٹ کا پروسیس گورنمنٹ کے تھرو نہیں ہو سکتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں تو افیکٹ کرے گا نا بزنس کو. ایگزیبیشن کو تو ڈیفینیٹلی بزنس کرے گا. تو آپ لوگ کچھ مل کے گورنمنٹ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ایگزیبیشن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ جائیں کمپنی کے ساتھ مل کے چلے جائیں. تو دیکھیں اس میں ایک تو پی پی ایم ہے وہ کر سکتی ہے اور وہ کافی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسیشن. پھر اس کے بعد دوسرا ادارہ ڈریپ ہے وہ گورنمنٹ اینڈ سے. تو ڈیفینیٹلی پی پی ایم اپنی طرف سے چیزیں کر رہی ہے. لیکن جو ان کا کنسرن ہے اسپیشلی ہمارے ایگزیبیٹرز کا, یہ بیسکلی ہر انڈسٹری کو چیزیں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈریپ کے تھرو ان چیزوں کا ایک کم سے کم نوٹیفیکیشن آ جائے تو ان کو ریلیکسیشن ملے کہ پیمنٹ پروسیس ہو جائے. رائٹ. تو محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ ادویہ ساز کمپنیاں تو کہہ دیں گی چلیں کہ جی ہم تو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اپنا پلانٹ اور چیزیں ہم تو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ آپ اس سچویشن میں بتائیے کہ یہ اگر سچویشن ایسے ہی رہی تو ہم کتنا عرصہ اور مزید سروائیو کر سکتے ہیں, کمپنیز کتنا عرصہ اور مزید چل سکتی ہیں؟ کمپنیاں آلریڈی شٹ ڈاؤن پہ جا چکی ہیں. بہت ساری چھوٹی کمپنیاں تو جا چکی ہیں. بڑی کمپنیاں جن کے پاس 6 مہینے کا اسٹاک انوینٹری ہوتی ہے وہ بھی اسٹاک انوینٹری را مٹیریل کی ہوتی ہے, پیکیجنگ گڈس کی تھوڑی بہت ہوتی ہے. لیکن جو ان کے سپلائرز ہیں جن کی وجہ سے انڈسٹری کو نہیں چلنا ہے وہ تو ان کے پاس تو اتنی بڑی انوینٹری نہیں ہوتی, اتنی بڑی ڈیپ پاکٹس نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کا کر سکیں. 6 مہینے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایلسیاں نہیں کھل رہی, ہماری لیگل امپورٹ نہیں ہو رہی. اچھا اتفاق سے ایک چیز میں آپ کو اس آپ کے چینل کے تھرو عوام الناس کو اور ارباب اختیار کو بتانا چاہوں گا کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی. آپ اس وقت کسی بھی بڑے ملٹی نیشنل یا یہ جو سپر اسٹور پہ چلے جائیں, وہاں کی کسی شیلف میں کوئی امپورٹڈ پروڈکٹ کم نہیں ہوئی. آپ کو ہر شیمپو, ہر ٹوائلٹری, ہر بیبی فوڈ, کیا کہتے ہیں کیٹ فوڈ, ڈاگ فوڈ, جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہر شیلف بھری پڑی ہے. کیا یہ انڈسٹری کو تباہ کرنا اور وہ جو جن رستوں سے یہ آ رہا ہے ان کے لیے کوئی ریگولیشنز نہیں ہیں اپیرنٹلی تو نہیں ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کھیپیے لا رہے ہوں, انلیگل راستوں سے آ رہا ہو, لیکن آپ کا سامان تو نہیں آ سکتا. کنٹینر کھیپیے لا رہے ہیں تو بھائی ہمیں بھی بتا دیں. کھیپیے لا رہے ہیں تو فورن کرنسی میں پیمنٹ کر رہے ہیں نا. نہیں بیسیکلی وہ ہمیں بھی راستہ بتا دیں, ہم انڈسٹری کو زندہ رکھ لیں, اپنے لوگوں کے کاروبار زندہ رکھ لیں. ایک چھوٹی سی اور ایگزامپل دوں. دیکھیں یہ پانی جو انڈسٹری استعمال کرتی ہے نا, یہ مختلف فلٹریشن کے پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے اور یہ ایک بڑا ظاہر بات ہے یہ وہ پانی ہے جو کہ ڈائریکٹلی باڈی کے اندر انجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو ضرورت پڑے. تو اس وقت میرے پاس ایسی پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں کہ لوگوں کے پاس وہ فلٹرز نہیں موجود فیکٹریز کے پاس, اور ان کے سپلائرز کے پاس بھی موجود نہیں ہیں جو اس پانی کو پروسیس کرنے میں استعمال ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ڈرپس کی بھی شارٹیج ہو جائے گی, رنگر کی بھی شارٹیج ہو جائے گی. اٹس اے نائٹ میئر. سم ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے سوشل انریسٹ. لیکن اس الفاظ کو گورنمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ وی آر ناٹ جسٹ سیئنگ اٹ فار دا پرپز آف سیئنگ اٹ, دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز. علی نے جو کہا آپ کسی سپر اسٹور پہ چلے جائیں, چاکلیٹ آپ کو مل جائے گا, آپ کو دوائیاں نہیں مل پائیں گی. یو نیڈ. تو اس کا آپ جواب پوچھیں نا گورنمنٹ سے, آپ نے پوچھا نہیں. تب آپ تو پی پی ایم اے کا پارٹ ہیں.
ہم لوگ تو ایز وینڈرز ہم پی پی ایم اے کا پارٹ نہیں ہوتے، لیکن ہاں پی پی ایم اے والے اپنی طرف سے یہ سب چیزیں، کیونکہ ان کو ہم سے زیادہ پین ہے، لیکن اس پہ ڈریپ کو، کسٹم اتھارٹی، منسٹری آف کامرس کو، منسٹری آف فائنینس کو، ان تینوں اداروں کو سامنے آنا پڑے گا اور ایک فرنٹ فٹ پہ جسے کہتے ہیں کھیلنا پڑے گا اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے. اگر ہر کوئی اپنے اپنے سائلوز میں بیٹھا رہے گا تو انفارچونیٹلی یہ سچویشن کی گریوٹی ہر لمحے بڑھتی چلی جائے گی. تو وہاں کوئی نہیں سن رہا. ریئلی وش کہ سم ون شوڈ انڈرسٹینڈ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس کے لیے یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کو اس جگہ آ کے بتایا جا رہا ہے. مطلب یہ جو بات کر رہے ہیں کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ. مطلب میں بھی، آپ بھی، ایک لے مین کو بھی یہ سمجھانے کھڑے ہوں، کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے علی نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ جب تک وہ پیک نہیں ہوگی، وہ را مٹیریل خالی آنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی پیکیجنگ، اس کی ڈسٹریبیوشن، اور پھر وہی بات ہے باقی چیزیں بھی اس پہ ریلیٹ کرتی ہے نا. اس کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اس کو کس طرح سے شیلف لائف اس کی بڑھانی ہے، سارے انگریڈینٹس ہیں نا، اس کا پارٹ ہے وہ. علی صاحب عام لوگوں کو سمجھائیے نا ذرا کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں انہیں کیا نہیں ملے گا، اسپتالوں میں کیا نہیں ہوگا. دیکھیں، عام لوگوں کے لیے تو یہ اس وقت الارمنگ سچویشن ہے، ڈاکٹرز کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، اور انڈسٹری جو چلا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو یہ سچویشن چلتی رہی تو ہماری کوالٹی آف میڈیسنس گرتی جائے گی. میں نے کہا نا، یہ ایک لمحے کے لیے ازیوم کر لیں یہ پیکیجنگ مٹیریل تو نہیں مل رہا، تو پھر ہم پڑیوں میں دوائیاں بیچیں گے. ایک زمانے میں 100-200 سال پہلے پڑیوں میں دوائیاں بکتی تھی نا، تو ہم اسی طرف چلے جائیں گے واپس شاید، کہ ہمیں پھر یعنی ہمیں وہ ہمارا پیکنگ مٹیریل ہوگا، وہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہوگا، ہمیں وہاں سے دوبارہ شاید زندہ ہونا پڑے. تو یہ چیز اتنی، یہ جو ارباب اختیار ہے ان کو اس وقت اتنا ہوش کرنا چاہیے کہ اگر یہ انڈسٹری کو بھی چلانا ہے تو یہ انڈسٹری اپنے لوازمات کے ساتھ ہی چل سکتی ہے. اظفر صاحب آپ بتائیے نا، ارباب اختیار کو تو پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں فلائی کر کے، اور علاج وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو عام لوگوں کو ذرا سمجھائیے کہ ان کو کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے. دیکھیں، یہ کرائسس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سب سے پہلے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے جو فارما انڈسٹری ہے، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. اس کو ہم سب سمجھنے کی کوشش کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک آپ کے لیے پریشس فارن ایکسچینج کمانے کا ذریعہ ہو سکتی ہے. اٹس اے ویلیو ایڈیڈ انڈسٹری. اس کا جو مین پاور ہے وہ انتہائی اسکلڈ مین پاور ہے. اس میں کون مین پاور استعمال ہوتا ہے؟ فارماسسٹ، انجینئرز، کیمسٹ، بایو کیمسٹ، یہ سب وہ لوگ ہیں، یا ایون فار ٹیکنیشین لیول پہ بھی سب کے سب کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری میں امپلائمنٹ کا باعث بنتے ہیں. وہ کوالیفائڈ لوگ ظاہر بات ہے ایک اچھی ارننگز کما سکتے ہیں، جو کہ معاشرے کو اوپر اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا اظفر صاحب. علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کامر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم بہت شارٹ ہے. اور ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.